سارے روزوں پر پانی پھر جائے گا اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اسی آیت کے اوپر ختم ہو جا رہا ہے رمضان کا بیان, اور اس کو آخر میں لایا گیا تاکہ آدمی جب پڑھنے لگے رمضان کے بیان کو تو یہاں ٹھٹک جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں. ابے آپ دوائی کھا رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو دوا کے اثر کو زائل کر دے تو بیوقوفی ہی تو ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں آدمی دوا لیتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو دوا کے اثر کو باطل کر دیتا ہے. دوا اثر نہیں کرتی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ سب دوائیں ہیں لیکن یہ دوا کے اثر کو زائل کر دیتی ہے, لہٰذا اس سے بچتے رہنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے مال مت کھانا. الباطل الحرام, حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. چلیے اس پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تلیت هذه الآية عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم اوسط کے اندر لائے, ان کی کتاب میں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی. کون سی؟ اے لوگو حلال مال کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, طیب حلال مال کھاؤ. ایک حلال ہوتا ہے ایک طیب ہوتا ہے. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. مثلا ایک بکرا ہے, حلال ہے کہ نہیں؟ بکرا حلال ہے لیکن اگر اسے چوری کر کے آدمی ذبح کر کے کھا جائے تو حلال تو مگر طیب نہیں ہے, ناپاک ہے وہ. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. دیکھو بکرا حلال ہے, اللہ نے حلال کیا اس کو, مگر طیب نہیں ہے. کسی نے چوری کر لیا نا, آپ نے چوری کر کے آپ نے کھا لیا, طیب نہیں ہو, غیر طیب ہے, حرام ہے. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حلال مال کھاؤ. یہ سننا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اور عجیب بات ہے, جانتے ہیں یہ صحابی کون ہے؟ مستجاب الدعوات, جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے جو ہے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی تھی. مستجاب الدعوات کھڑے ہوئے. فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة, آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا میرے کہنے سے نہیں ہوگا, ایک کام تمہیں کرنا ہوگا. وہ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ تعویذ لے لو ہوتا ہے. ارے بھائی گھر میں سب پڑھو نا بھائی, ساری چیزیں تو ہیں قرآن میں. کہاں جا رہا بابا کیا کرے گا, تو خود محتاج ہے بیچارہ, بابا کیا دے گا تمہیں. تو ساری چیزیں تمہیں خود کرنی ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں خود کرنی ہے ایک چیز, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اطب مطعمک. دیکھو کتنا شارٹ جملہ ہے, ایک دم شارٹ سینٹینس ہے, چھوٹا سا جملہ ہے. اطب مطعمک, اپنا کھانا پاک کر لے بس. تکن مستجاب الدعوہ, مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اور انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے میں نے پوری تحقیق کے ساتھ ہر لقمہ جو اپنے گلے کے نیچے اتارا ہے وہ حلال ہی کا, لہذا جو بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی, مستجاب ہوتی تھی. اور آگے اللہ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما. ایک لقمہ اگر بندہ پیٹ کے اندر حرام کا ڈال لیتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنے دن روزہ رکھنا ہے ہمیں؟ 30 دن نا. کتنے دن نماز پڑھنی ہے؟ 30 دن نا, پورے مہینے. یہاں 40 دن کا عمل باطل ہے. چلیے 10 اور اوپر آ گیا تمہارے, اتنا نقصان ہے بھائی. 30 دن روزہ رکھنا ہے, 29 دن نا, اور 30 دن ہی تو بے عبادت کرنی ہے. 29 دن یہاں کہا جا رہا 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. چلیے سب کچھ کیا دھرا مٹی میں مل گیا. تو اور آگے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. کہ جس بندے کا گوشت حرام یا سود سے پلا ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے, جہنم میں جانے والا. تو آخر میں اس آیت کریمہ کو لایا گیا تاکہ آدمی ٹھٹک کر سوچے کہ یہاں سے تو فضائل مسائل دیکھ لیے, اب
ریئیکشن اس کا اگر کوئی دوا اس کے اوپر ریئیکٹ کر جائے تو اس دوا کے اوپر اثر باطل کرتے، بولے یہ ہے، یہ خطرناک چیز ہے. لہذا ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنی.